خیرہ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. میاں صاحب نے آج میرپور میں سپیچ کی, تقریر کی, خطاب کیا. ڈیفینیٹلی آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک بار پھر سے کہہ لیں کہ پنجاب کو بطور ترقی کا ماڈل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کشمیر ہے, کشمور نہیں ہے, یہ میرپور ہے, میرپور خاص نہیں ہے. کیا کہیں گے ان کی اسٹیٹمنٹ پہ؟ سیاست کے اندر وہی تلخیاں, تلخ باتیں کرنا, مثالیں دینا, کسی کی ترقی کو, اپنے کاموں کو اجاگر کرنا, دوسرے کے کاموں کو ڈاؤن کرنا, یہ تو روایت کا ایک حصہ رہا. الیکشن کے اندر یہی آپ بتاتے ہیں دوسروں سے بہتر ہوں, میری پالیسیاں, میری ڈیولپمنٹ, انہوں نے اس کو مثالیں دی ہیں. اور اس حد تک تو کوئی جرم نہیں ہے. وہ جس کی بھی ترقی کی مثالیں دینا چاہیں, وہ پنجاب کو دنیا میں ایک مثالی صوبہ بناتے ہیں, بسم اللہ, ہمیں کیا اعتراض ہوگا. اور سندھ کی اگر پرفارمنس سے وہ مطمئن نہیں ہے تو ان کا وہ بھی حق ہے, وہ اس پہ تنقید کریں. اسی طرح ہمارا یہ حق ہے. لیکن میاں صاحب نے جو آج اچھی بات کہی, کاش آپ نے اس سے آغاز کیا ہوتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپس میں سیاست کی تلخ باتیں چلے ہو جاتی ہیں, لیکن اس کو دست و گریبان ہونے تک, لڑائیوں تک یا حدود سے باہر نہیں چلے جانا چاہیے. ایک بڑے اور سنجیدہ سیاستدان سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح وہ ایک ترقی کا ماڈل پیش کر رہے ہیں پنجاب کو اور تنقید کر رہے ہیں صوبہ سندھ کے اوپر, تو کیا یہ ترقی کا ماڈل ٹھیک ہے؟ مطلب اگر تقابلی جائزہ کر بھی لے دونوں صوبوں کا, تو ان کے موقف میں کوئی آپ کو جان لگتی ہے؟ یہ سوال آپ کا مجھ پہ بنتا ہے. ویسے میں پیپلز پارٹی کا رکن ہوں, میں کیا ان کی تعریفیں کروں گا یہاں بیٹھ کے؟ نہیں سر, آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. کل لاہور میں بارش ہوئی ہے, پورا لاہور جو ہے وہ ڈوب گیا. آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ان کو کہوں کہ نہیں, میں اس کے اوپر یہ کہوں کہ نہیں جناب ان کا بڑا برا ماڈل ہے, ان کا بڑا یہ ہے, تو پھر تلخی بڑھاؤں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے تلخی کم کرنے کے لیے اچھی بات کہی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر کوئی حکومت بہت کامیاب حکومتیں نہیں, اس لیے کہ وسائل تھوڑے ہیں, مسائل زیادہ ہیں. ہر وقت مسائل کا سامنا ہے. آج بھی پنجاب میں کچھ اچھے کام ہوئے ہیں, کچھ علاقے آج بھی اگنورڈ ہیں. اسی طرح سندھ کے اندر بھی بہت بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے بھی سندھ کے کراچی شہر کو مارک کیا ہوا ہے. کراچی سے باہر نکلیں گے تو آپ کو باقی چیزیں تھر میں بھی نظر آئیں گی, لاڑکانہ میں بھی نظر آئیں گی, نواب شاہ میں بھی نظر آئیں گی, سکر میں بھی نظر آئیں گی. چلیے تو صحیح. ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فنڈنگ ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ موازنہ جب کریں تو پرابلم آ جاتا ہے. کہ جو فیڈرل فنڈڈ موٹر ویز ہیں, فرض کریں تو ہم موٹر ویز دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد سے لاہور اور پھر پشاور اسلام آباد, پھر ہمیں لاہور سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے راولپنڈی, یہ پھر ساہیوال اور اس طرح کی یہ موٹر ویز جو ہیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں. اسی طرح ہزارہ موٹر وے ہے. سندھ کے اندر ایک پورشن بنا ہے سکھر تک, اور اس کو کنیکٹ کرنا تھا, لیکن وہ کبھی پلاننگ کا ایسا نہیں بنا. اب تھوڑا بہت اس پہ سنا ہے, کوئی کام ہوا, اس کے اوپر سندھ کی حکومت شاکی رہی کہ باقی جگہ بننی چاہیے, کے پی ایم میں بھی بننی چاہیے, یہاں بھی بننی چاہیے, پنجاب میں اور بنائیں. لیکن سندھ کو اگنور کیا گیا ان صوبوں, ان پروجیکٹس کے اندر. اسی طرح جو حیدرآباد کراچی لنک ہے سڑکوں کا یا موٹر وے کا, وہ پہلے سے موجود جو سپر ہائی وے ہے اسی کو, اس کے اوپر کارپیٹنگ کر کے اسی کو موٹر وے کا درجہ دیا گیا, جبکہ وہ موٹر وے نہیں ہے. تو یہ سندھ کے لوگ بہرحال شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں موٹر وے نہیں دی گئی, ہمیں موٹر وے کا صرف وہ پورشن دیا گیا ہے جو رحیم یار خان سے لے کے سکر کا ہے, اس کے علاوہ ہماری موٹر وے نہیں بنی. تو باقی اچھا کام ہے, کریں, بڑی اعلیٰ بات. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس طرف جو کنفلکٹ ہے اس جانب نہیں بڑھنا چاہ رہے. اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک مناسب رویہ آپ نے بھی اختیار کر رکھا. لیکن اگر ہم بھی یا اسٹوڈیو سے بیٹھ کے, اسٹوڈیو سے باہر جا کر, اب سندھ جا رہا ہوں, لاسٹ ویک ہم سندھ میں تھے, تو کراچی میں جہاں جا رہے تھے ہمیں جگہ جگہ کھدائی نظر آ رہی تھی. ڈیفینیٹلی یہ مسائل تو ہے. یونیورسٹی روڈ تھا, ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صوبائی حکومت کے معاملات ہیں, وہاں بہت سی بہتری کی بلا شبہ گنجائش ہے. اختیار ولی خان صاحب, میری ایک آخری گزارش سن لیجیے, کراچی میں اگر کھدائی جاری ہے تو کھدائی کسی کام کے لیے ہے نا, سڑکیں خود کھود تو نہیں رہے. 6 سال ہو گئے یونیورسٹی روڈ خراب کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی. سر وہ 6 سال ہو گئے ایک روڈ بنانے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سالوں کو نہیں گن رہا, میں آپ کے کمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ آپ کو کھدائی ہوتی نظر آئی, ٹھیکیدار کام کرتے نظر آئے, تو کسی بہتری کے لیے. میں پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جب آپ بات کریں گے آپ کراچی سے باہر نہیں نکلیں گے. کراچی سے باہر نکل کے بات کریں گے تو آپ کو صورتحال مختلف ملے گی. ہاں, کراچی کو بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے.
और जो कराची के लोग हैं या कराची की जो हुकूमत है सिंध की, उनसे पूछिए, उनको फेडरल गवर्नमेंट के फंड से या फेडरली फंडेड जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी डिले के मसाइल हैं। बहुत सारे कराची के मंसूबे वो हैं, अगर मुझे पता होता कि आपने मुझसे कराची का पूछना है तो मैं यकीनन मैंने बिल्कुल कराची का नहीं, मैं तो मियां साहब के जो बयानात हैं और जो तकाबली जायजा कर रहे हैं पंजाब का दीगर सूबों का, वो तो मैं लास्ट में कराची था सर, मैं थोड़ा सा कर दिया। आपने मुवाजना कराची का शुरू कर दिया ना, कराची की खुदाई आपको याद आ गई, मैंने इसलिए बात सर वो आंखों देखा हाल था, मैंने इसलिए आपके सामने रख दिया। चले इख्तियार वली खान साहब, आज मियां साहब ने स्पीच की है, वो पंजाब को तरक्की का मॉडल पेश करते हैं, लेकिन तरक्की का मॉडल पंजाब में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डेफिनेटली बेहतर होने वाली है। कल लाहौर में बारिश होती है, पूरा लाहौर डूबा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है ना, घर के बड़े और मुल्क के बड़े लीडरों का उनका खिताब ऐसे ही होना चाहिए। ओए तोए करके मैं तेरी ऐसी कर दूंगा तैसी कर दूंगा, इन्हीं बातों ने, इसी तर्ज तकल्लुम ने आज हमारी पोलराइजेशन इस मुल्क में कहाँ तक पहुंचा दी है। मेरे ख्याल में इलेक्शन होना चाहिए, आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए कि हमने सिंध में ये किया है, हम कश्मीर में यहाँ पर इलेक्शन जीते तो हम यहाँ पर ऐसा 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 करेंगे। हम कहेंगे कि हमने लाहौर में, पंजाब में ऐसा किया है, पिंडी इस्लामाबाद में ऐसा किया है। अब इसके आगे अगर हमें यहाँ कामयाबी मिली तो कश्मीर में हमारा अगला मॉडल ये होगा, और इससे पहले हमने कश्मीर में ये काम किए हैं। ये एक सेहतमंद मुकाबला है। अब नवाज शरीफ साहब का बिलावल भुट्टो जरदारी को बरखुरदार कहकर बुलाना और साथ में फिर ये भी कह देना कि हल्की फुल्की नोक झोंक होनी चाहिए, लेकिन मुश्तो गिरेबान नहीं होना चाहिए, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, तनकीद भी हो बट विद इन सम सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी, तहजीब और तमद्दन के दायरे में हो, तो ये अच्छा है। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। आप बताएं कि हमने सिंध में इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, हम बताएंगे कि हमने पंजाब में इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। आप बताएंगे कि हमने इतने कॉलेजेस बनाए, हम बताएंगे हमने इतने स्कूल बनाए हैं। आप बताइए कि हमने इतने हॉस्पिटल बनाए, हम आपको बताएंगे कि हमने इतने हॉस्पिटल बनाए हैं। मुकाबला इन बातों पर होना चाहिए, इसी पर जो है तो अवाम को वो देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, अगर आपकी बातें बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, इस तरह ये आपने अपना पंजाब का तरक्की का मॉडल पेश किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में जो सिंध है उसका मॉडल पेश किया, मतलब पजीराई फिर जीबी में जो सिंध का मॉडल है उसको मिली। एक मिनट जरा रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। हमें सबसे पहले तो कश्मीर के अंदर, क्योंकि दोनों जमातें वहां हुक्मरान रही हैं, कश्मीर के अंदर जो हमने माजी में किया, कश्मीर के लोग तो उससे ज्यादा रिलेटेड होंगे ना। ये सिंध का और पंजाब का मॉडल तो बात की बातें होंगी। सिंध का जो कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग की भी हुकूमतें रही हैं, मुस्लिम लीग की बैक्ड हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब वहां आई, कोई 2.5-3 साल हमारी हुकूमत रही, जब फेडरल में भी थी और सूबे में भी हमारी हुकूमत थी, इन स्टेट में। तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में वहां पे 3 यूनिवर्सिटियां दी, 5 यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेजेस दिए, स्कूल्स दिए, हॉस्पिटल्स दिए, और उनकी एक तवील तादाद है। आज आपको कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क नजर आता है, ये पीपल्स पार्टी के दौर का दिया हुआ है, उस दौर में बनी हुई ये सड़कें हैं। लिहाजा कश्मीर के लोग अपनी उस डेवलपमेंट को सिंध की और पंजाब की डेवलपमेंट से ज्यादा कुर्बत से देखते हैं। हर शहरी अपने शहर के अंदर देख रहा है कि पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। इसी तरह उनके हकूक है, उनको जो उनकी शनाख्त है या उनकी शनाख्त को आगे बढ़ाने का अमल है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर भी वो जो बड़े सवाल हैं शनाख्त के, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से। बाकियों का भी रोल है, वो अपना बयान करें, हम अपना बयान कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, आपने सुन लिया दोनों मौजूद शख्सियात को। जुबैर साहब के सामने गुफ्तगू कर लें। मियां साहब की स्पीच, क्या आप इसको आप क्या रीड करेंगे, ओपोजिशन क्या देख रही है कि मतलब अब एक इलेक्शन है, जीबी के बाद वो इलेक्शन मोड नजर आ रहा है, जैसा जीबी में एक तनकीद थी, दोनों जानिब अपने जो है इज़हार ख्याल कर रहे थे, वही फार्मूला यहाँ पर भी नजर आ रहा है आपको? एक तो आपने इख्तियार वली को कम टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया, वो अभी बात करना शुरू किया था, तो मेरा ख्याल है अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलें, लेकिन अगर आप जरा मुकम्मल कर लेना, फिर इख्तियार भाई को दोबारा मौका देते हैं सर। जी चलें। आदिल निज़ामी, ये नाइंसाफियाँ आपकी जो है ना, ये बढ़ती जा रही है और मैं देख रहा हूँ।
نہیں وہ قاہرہ صاحب نے بیچ میں وہ آپ کا جواب دے دیا, پھر میں نے کہا چلے کافی دیر ہو گئی زبیر اچھا نہیں صاحب نہیں کو بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوری, میرا خیال تھا کہ آپ نے انٹروین کر لیا اس لیے میں نے جواب دیا, ورنہ میں چلے اختیار صاحب کو بالکل نہیں روکتا. اب زبیر صاحب ذرا شامل گفتگو کر لیں. جی زبیر صاحب. جی قاہرہ پہلی بات صاحب تو یہ ہے کہ نے کہا تو میں خاموش ہو گیا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جتنی انکمپیٹنٹ انٹلیکچولی ویک ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو خوشحالی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے. یہ سمجھتے ہیں روڈ بنا دی, ہاسپٹل بنا دیے, اس سے یہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے, بٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں صاحبان نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اتنی امپلائمنٹ جنریشن کر دی, ہم نے ترقی کی رفتار اتنی تیز کر دی, ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی اتنی بڑھا دی, ہم نے غربت اتنی کم کر دی, ہم نے مہنگائی اتنی کم کر دی. یہ نہیں بات کر, ہم انویسٹمنٹ اتنی لے کے آگے, ہم نے ایکسپورٹ اتنی بڑھا دی. بھائی اکنامک جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پی ایم ایل این کلیم کرتا ہے کہ ہم نے فیصل آباد میں پتہ نہیں کوئی 400 بسز لے آئے. پی ایم ایل این وڈ ہیو بین بیٹر ایڈوائز کہ آدھی سے زیادہ فیکٹریاں وہاں بند نہ ہوتی اور اتنی میسو ان امپلائمنٹ نہ ہوتی. ان کو سمجھ ہی نہیں, ایکچولی اٹ از بیونڈ دیم انٹلیکچولی اور کمپٹنس کے لیول, یہ سمجھتی نہیں کہ ترقی ہوتی کیا ہے. مطلب جس ملک میں پچھلے 4.5 سال سے حکومت ان کی بیٹھی ہوئی ہے اور ترقی کی رفتار پاپولیشن کی رفتار سے کم ہے, ان کو مسئلہ ہی نہیں پتہ. ان کو یہی نہیں پتا کہ پچھلے 4.5 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. ان کو یہی نہیں پتا کہ 80% بڑھ گئی ہے مہنگائی 4.5 سال میں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان امپلائمنٹ پاکستان میں اس وقت ریکارڈ ہائی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ 50-60 سال میں انویسٹمنٹ اتنی کم آئی ہے جتنی پچھلے 4.5 سال میں آئی ہے اس وقت جو ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ 4 سال پہلے جہاں چھوڑا تھا ایکسپورٹ ادھر سے گر گئی ہیں. یہ دیز آر اسینشلز. امپلائمنٹ جنریشن کرنا, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھانا, یہ ساری چیزیں کرنا. یہ سمجھتے ہیں اوور ہیڈ برج بنا دیں اور انڈر پاس بنا دیں اور وہ ترقی ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, اس سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. سو یہ دونوں جو ہیں ان سے آپس میں جو مرضی یہ کرتے رہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کمپیٹ نہیں کرنا چاہیے, ضرور کمپیٹ کرنا چاہیے. اچھے الفاظ جو ابھی قاہرہ صاحب نے بھی بتائے اور اختیار ولی صاحب نے بھی, نواز شریف نے, بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن بیونڈ دوز گڈ ورڈز دیر از نتھنگ ٹو شو. یہ بتائیں نا کہ اپنی 4 سال کی بیلنس شیٹ بتائیں کہ آپ نے امپلائمنٹ جنریشن لوگوں کے لیے آپ نے, کہ انکم انیکوالٹی ہم نے ختم کر دی ہے, ہم نے غربت کی لکیر سے ہم لوگوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. ہم کیا کر کیا رہے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ. آپ نے کوئی دہشت گردی پاکستان کو نمبر 2 پہنچا دیا, نمبر 2 ان دا ورلڈ. آپ نے ایجوکیشن سسٹم ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ ہے. آپ کا ہیلتھ سسٹم ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ ہے. کون سا انڈیکیٹر ہے جس کو یہ لے کے جائیں اور دنیا میں یہ جا کے بتائیں کہ یہ ہے پاکستان. پاکستان کے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, دے آر ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ. اف یو وانٹ آئی کین ریپیٹ دیم. اور میں آپ کو ایک پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے, میں ایک ہفتے کی ایگزامپل دیتا ہوں. پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں 16% پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے, ڈیزل کی. بالکل. نہ ویتنام میں کوئی بڑی ہے, نہ افغانستان میں کوئی بڑی ہے, نہ انڈیا میں کوئی بڑی ہے, نہ بنگلہ دیش میں کوئی بڑی ہے. ابھی یہ چیزیں نا فنڈامنٹل چیزیں, اس کی بات کریں. میں نے جی وہ روڈ بنا دی, میں نے چوڑی کر دی روڈ. بھائی یہ تو آسان کام ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ ویسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ تو دنیا اس کو فیس کرے, پاکستان اکیلا تو فیس نہیں کر رہا. وہ تو بھائی تو بنگلہ دیش میں کیوں نہیں بڑی پرائس, ایک سیکنڈ, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں بڑی, ویتنام میں کیوں نہیں بڑی, انڈیا میں کیوں نہیں بڑی, افغانستان میں کیوں نہیں بڑی.